बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल रस्म वफ़ा की समर 11। ज़ोया को एक अंधेरे कमरे में लाकर बंद कर दिया गया। जब ज़ोया की आँख खुली तो इसने अपने हाथ पैर बंधे हुए महसूस किए। बोलने की कोशिश की, तभी इसे महसूस हुआ कि वो बोल भी नहीं सके कि इसके मुंह पर टेप लगाई हुई थी। ज़ोया ने बड़ी महारत से अपने हाथ में मौजूद अंगूठी को दबाया तो एक छोटा सा ब्लेड बाहर निकला। ज़ोया ने आहिस्ता आहिस्ता रस्सी काटनी शुरू कर दी, लेकिन रस्सी बहुत मजबूत थी, इतनी आसानी से नहीं कटने वाली थी। ज़ोया फिर भी कोशिश करती रही। इसी वक्त दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और कमरे में रोशनी फैल गई। ज़ोया ने अपने हाथ रोक दिए। सामने ओहद खड़ा था। इसे देखकर ज़ोया की आंखें गुस्से से भर गईं। इसे देखते ही ज़ोया ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। ओहद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और ज़ोया के मुंह से टेप उतार दी। हाय स्वीटहार्ट, कैसी हो? कैसा लग रहा है यहाँ? कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची यहाँ तक पहुंचने में? ज़ोया की थोड़ी ज़ोया की थोड़ी को पकड़ते हुए इसका मुंह अपनी तरफ किया। ज़ोया फिर से रुख मोड़ लिया। अब ओहद को गुस्सा आ गया। इसने को जबड़े ज़ोया के जबड़े को दबाते हुए इसका मुंह अपनी तरफ किया। ज़ोया बहुत मुश्किल से जब्त करते हुए बैठी थी। दर्द से इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ओहद की उंगलियां ज़ोया को अपने चेहरे पर बेबस होती महसूस हुई। कौन हो तुम? इतना उसीली नजरों से ज़ोया की तरफ देखते हुए बोला। इसका हाथ अभी भी ज़ोया के मुंह पर था। ज़ोया कुछ नहीं बोली। मैंने पूछा, कौन हो तुम? जवाब दो मुझे। और फिर से गुस्से में चिल्लाया, ईमन सफदर। ज़ोया ने जवाब दिया। ओहद का हाथ हाथ उठा और ज़ोया के चेहरे पर सुर्ख निशान छोड़ गया। ज़ोया की आंखों से आंसू जारी थे। ज़ोया ने दिल में अज़नान को याद किया। अज़नान प्लीज़ जल्दी आ जाए, बचा ले हमें इस भेड़िए से। या अल्लाह, अज़नान को हम तक पहुंचाने का रास्ता दिखा। दुआ मांगकर जब्त से आंखें बंद कर गई और फिर से ज़ोया की तरफ बढ़ा। इसे बालों से पकड़ते हुए बोला, मैंने नाम नहीं पूछा, प्रोफेशन पूछा है। जल्दी बताओ, कौन हो तुम और क्या मकसद है तुम्हारा यूनिवर्सिटी में आने का? इतना तो मुझे भी पता है कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो। कोई भी आम लड़की मर्दों के साथ इतनी बहादुरी और महारत से मुकाबला नहीं कर सकती। सब जान चुका हूं मैं। अब जल्दी से मुंह खोलो अपना और नाम बताओ अपने इदारे का। जोया इसकी बात पर मुस्कुरा दी। इसके बाल अभी भी औहद के जकड़े हुए थे। जोया को मुस्कुराता देख इसने इसके बाल छोड़ दी और पीछे हटा। वो हैरान था कि दर्द में भी मुस्कुरा रही है ये। अगर हम ना बताएं तो क्या कर लेंगे आप? मारेंगे हमें? तो मारें, हम मौत से नहीं डरते। छी छी, ओहद बट एक लड़की से डर गया। जोया सर हिलाते हुए बोली, हिम्मत है तो हाथ खोल कर सामना करें हमारा, या फिर हिम्मत नहीं है आप में, बस इतनी ही मर्दानगी है? जोया की बात पर बहुत तेज में आ गया और लोहे की सलाख हाथ में उठाए जोया की तरफ बढ़ा। जोर से जोया के सर पे सलाख मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया। जोया अल्लाह का नाम याद करके आंखें बंद कर गई। अभी औरत ने जोया को मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया ही था कि किसी ने भारी भरकम चीज से इसके सर पर वार किया और वो वहीं सर थामते ही गिर गया। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो होश की दुनिया से बेखबर हो गया। जोया ने देखा तो सामने एक नकाबपोश खड़ा था। जोया ने तेजी से अपने हाथों की रस्सी काटी और अपने पाँव की रस्सियां खोलती हुई उठ खड़ी हुई। चलें यहाँ से, नकाबपोश ने आवाज जोया की तरफ देखते हुए कहा। अब कौन है? जोया जांचती नजरों से इसकी तरफ देखते हुए बोली। वो नकाबपोश नजरें चुरा गया। अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, जल्दी चलें यहाँ से। वो जोया को बाजू से खींचते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया और दीवार पर चढ़ गया। इसने जोया की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले ही जोया बिना इसके हाथ की तरफ देखे जल्दी से दीवार पर चढ़कर कूद गई और वो नकाबपोश भी मुस्कुराते हुए दीवार से कूद गया और दोनों भागने लग पड़े। लेकिन यहाँ तो हर तरफ अंधेरा था।
اور بڑے بڑے درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے۔ زویا نے جلدی سے پاکٹ میں سے اپنا فون لگایا، ایک درخت کی اوٹ پہ چڑھ کر ازنان کو کال لگایا۔ ازنان اور ارمان جو کہ زویا کو ٹریس کرنے میں لگے ہوئے تھے، ازنان کو فون کی بیل بجی تو ان کی حیرانی کی انتہا نہ رہی اور ساتھ ہی مسکراتے ہوئے کال پک کی۔ ہیلو میجر ازنان، آپ کہاں ہیں؟ جلدی اس لوکیشن پر پہنچے پولیس کے ساتھ۔ زویا کی آواز سنتے ہی ازنان کے رگ و جام میں سکون سا پھیل گیا۔ زویا، آپ ٹھیک ہیں؟ جی میجر ازنان، ہم بالکل ٹھیک ہے، آپ ہماری فکر نہ کریں، جلدی سے ہمارا فون لوکیٹ کریں اور لوکیشن پر پہنچے۔ اوکے، ہم جلدی پہنچتے ہیں۔ ڈونٹ وری میجر، زویا کہتے ہوئے ازمان نے جلدی سے فون بند کیا اور لوکیشن آن کر کے زویا کے فون کی لوکیشن چیک کرتے ہوئے فون ارمان کی طرف بڑھایا۔ ارمان، اس لوکیشن پر پہنچے، آپ پولیس کو لے کر جلدی۔ ارمان لوکیشن کی پکچر لے کر فوراً فون ازنان کی طرف بڑھاتے ہوئے جلدی سے وہاں سے کیب کروا کر نکل پڑا اور ازنان ارمان کی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے لوکیشن کی طرف بڑھ گیا۔ زویا نے فون بند کیا تو نقاب پوش کو اپنی طرف دیکھتے پایا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ کچھ نہیں، نقاب پوش سر ہلاتے ہوئے بولا۔ کیا میں جان سکتا ہوں اور یہ میجر کون ہے جن سے آپ بات کر رہی تھی؟ وہ آپ کو بہت جلد پتا چل جائے گا۔ آپ یہ بتائیں، آپ نے ہمیں کیوں بچایا؟ کون ہے آپ؟ ذرا یہ نقاب تو ہٹائیے۔ زویا جانچی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا آپ واقعی جاننا چاہتی ہیں میں کون ہوں؟ جی، زویا نے جواب دیا۔ نہیں، آپ مجھے دیکھ کر ڈر جائیں گی، نقاب پوش مسکراتے ہوئے بولا۔ کیوں اتنے ڈراؤنے ہیں آئے کیا آپ؟ زویا مسکراتے ہوئے بولی۔ نہیں، چہرہ تو بہت پیارا ہے میرا، لیکن آپ کو اچھا نہیں لگے گا میرا چہرہ، وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ ایسا نہیں ہوگا، زویا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ نقاب پوش نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو زویا گرتے گرتے بچی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں، روحان کھڑا تھا۔ زویا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ روحان، آپ یہاں؟ میرا مطلب کیسے؟ روحان زویا کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ جانتا تھا نہیں پسند آئے گا میرا چہرہ آپ کو۔ نہیں، وہ بات نہیں ہے روحان، ہم نے آج تک آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، پھر بھی آپ نے ہماری جان بچائی۔ نہیں، آپ کی جان میں نے نہیں، اللہ نے بچائی ہے۔ اللہ نے مجھے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے آپ کے لیے۔ میں تو آپ کو وارن کر چکا تھا، لائبریری میں سمجھانے کی کوشش کی تھی میں نے کہ دور رہیں، اس اور سے یہ اچھا لڑکا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ اوہ، تو لائبریری میں آپ تھے؟ زویا حیرانی سے بولی۔ جی، اگر سامنے آ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا تو آپ نے میری بات سننی نہیں تھی، اسی لیے وہ سب کرنا پڑا مجھے۔ اور اس دن سواری، وہ بھی آپ بھی تھے لائبریری میں؟ جی، اس دن آپ کے سامنے آپ کا ہاتھ پکڑا تھا، میری وجہ سے آپ نے کی انسلٹ ہوئی، کچھ دیر بعد آپ کو روتے ہوئے لائبریری کی طرف جاتے دیکھا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس لیے معافی مانگنے کے لیے آ گیا، آپ کے پیچھے پیچھے لائبریری میں۔ زویا حیران تھی روحان کے انکشاف پر۔ او، آئی ایم ایکسٹریملی سوری، جو کچھ ہوا سب وہ ہم سب کرنا نہیں چاہتی تھی، ہمیں غصہ آ گیا تھا اسی لیے تھپڑ مار دیا۔ جانتی ہوں دل کے برے نہیں ہیں آپ، لیکن عہد کے دوست ہیں، لیکن آپ یہی وجہ ہے کہ آپ سے دوستی نہ کرنے کی۔ زویا شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ نو نو، اٹس اوکے، ایسے عہد میرا دوست تھا، لیکن جب سے یونیورسٹی میں وہ دو لڑکیاں غائب ہوئی تب سے میرا دشمن ہے۔ اب میں بہت دنوں سے اس کا پیچھا کر رہا تاکہ ان لڑکیوں کا پتہ چل سکے، لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ پھر جب میں نے نوٹ کیا کہ عہد آپ
میں انٹرسٹ ہے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ پھر سے کوئی کاروائی کرنے والا ہے، اس لیے آج جب اس کے ساتھ گاڑی میں جاتے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ جب آپ ان نقاب پوشوں کے ساتھ فائٹ کریں تھی تبھی میں وین کے پیچھے سے آیا اور وین کے ڈرائیور کو بے ہوش کر کے وین میں بیٹھ گیا تھا اور اس کا نقاب اتار کر اپنے چہرے پر پہن کر جلدی سے وین میں بیٹھ گیا اور آپ کو بے ہوش کر کے وین میں ڈال کر مجھے وین اسٹارٹ کرنے کا اشارہ کیا گیا اور ایک آدمی میرے ساتھ بیٹھ کر راستہ سمجھاتا رہا مجھے۔ اسی طرح میں یہاں تک پہنچا اور کو آپ کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تو پیچھے چھپتے چھپاتے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ باقی سب تو آپ جانتی ہیں۔ زویا حیران تھی روحان کی بہادری پر۔ ویل ڈن روحان، آپ نے بہت ہیلپ کی ہماری۔ تھینکس میجر، زویا از ہیئر۔ زویا نے ہاتھ روحان کی طرف بڑھایا۔ فرینڈس، روحان زویا کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ فرینڈ، زویا مسکراتے ہوئے بول پڑی اور اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ روحان بہت خوش تھا، فائنلی اس کی دوستی ہو ہی گئی ایمن سے، میجر زویا سے۔ جب تک میجر ازنان اور میجر ارمان یہاں نہیں پہنچ جاتے ہمیں نظر رکھنی ہو کہ اس گھر پر کہیں بھاگ نہ جائے۔ اور ارمان روحان زویا کی بات پر حیران ہوا۔ جی آپ کے بھائی ارمان ہی ہیں، میجر ارمان اور سر ارحم میجر ازنان، زویا نے مسکراتے ہوئے بولی۔ روحان بھی مسکرا دیا، اسے فخر ہوا آج اپنے بھائی پر اور اپنے رویوں پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ باقی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔